فاروق عزیز ہیں قصور سے، وہ کہتے ہیں جی شہباز حکومت نے ایف آئی اے کو دوبارہ متحرک کر دیا ہے، کیا تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کارگر ثابت ہوگی؟ بھائی میرے ایک بات یاد رکھیں آپ کہ سیاست کو سیاست ہی مار سکتی، ورنہ بھٹو کو جان سے مار کے بھی انہوں نے کیا بگاڑ لیا بھٹو کا، مرنا تو ہوتا ہی ہے بندے نے، اصل بات اس کی پارٹی ہے وہ آج بھی قائم ہے، سندھ پہ وہ قابض ہے، اور پاکستان کی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، پولیٹیکل ریالٹی ہے وہ۔ بیٹی ان کی بھٹو کی سزائے موت کے بعد ان کو تختہ دار پہ چڑھایا، بیٹی اقتدار میں آئی، 2 بار آئی، تیسری بار بھی آتی، اگر اسیسینیشن نہ ہوتی تو نواز شریف نہیں جیت سکتا تھا، ان کا پھر داماد آ گیا، اب 2 بار بیٹی آ گئی، داماد آ گیا، پھر اقتدار میں سندھ آج بھی ان کے پاس۔ نواسہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا وہ 30 سال کے لگ بھگ ہے کوئی، وہ اس ملک کا وزیر خارجہ ہے، تو کیا بگاڑ لیا بھی آپ نے اس کو؟ صبح کیا آپ نے ایک قتل کیا، ختم ہو گئی بات، جوڈیشل مرڈر کہتی ہے اسے دنیا، عدالتوں میں اس کا حوالہ نہیں آپ دے سکتے، تو یہ نہیں ہوتا، آپ نواز شریف کو بھی نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی پولیٹیشین کو اس طرح کے حربے استعمال کر کے آپ اس کو سیاست سے ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، سیاست دان کو سیاست ہی مارے تو وہ مرتا ہے، ادروائز نہیں۔ شام ریاض ہیں، چائنا میں مقیم ہے، اوریجنلی راولپنڈی پاکستان ظاہر راولپنڈی سے ہیں۔ دوسرے ہمارے دوست ہیں آج کے محمد عمار راشد، کینیڈا میں ہیں، اوریجنلی یہ لاہور سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اس بار بھی جنرل الیکشن میں جماعت کو لیڈ نہیں کرتے اور ملک واپس نہیں آتے، تو ایسے میں آپ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا نون لیگ بغیر کسی واضح قیادت کے پنجاب میں دوسری پیپلز پارٹی تو نہیں بن جائے گی؟ بالکل بن جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ بن چکی ہے۔ آپ نے تو کہا ہے نا کہ اگر وہ آتے نہیں اور لیڈ نہیں کرتے، وہ آئیں گے اور لیڈ کریں گے تب بھی۔ میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بلف بھی کال ہو جانا چاہیے، یہ بلف ہے۔ اچھا، اور کچھ نون لیگیوں کو اس بات کا جنرلی گمان ہے، کچھ تو یہ بلف میں کہہ رہا ہوں نا کال ہو جائے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ نواز شریف آئے گا تو پتہ نہیں کیا، تو نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے فورس وچ از فیڈنگ آؤٹ۔ نون لیگ کے بارے میں میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے، یہ نہیں کہ یہ بالکل ایلیمنیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اس نون لیگ کا جو تھا نا وہ زور شور، وہ کب کا ٹوٹ چکا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایویپوریٹ ہوتی چلی جائے گی، جیسے آپ کو نہیں وہ چیز رکھتے باہر کھلی فضا میں وہ اڑ جاتی ہے، جیسے برف کا بلاک پگھلتا ہے، nothing more than that۔ شہباز ریاض ہیں، وہ بھی انگلینڈ سے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان 9 کی 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیا عمران خان تنہا ان 13 جماعتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور فورن فنڈنگ کے حوالے سے سخت فیصلہ آنے کے بعد کیا الیکشن کمیشن عوام کی سب سے مقبول جماعت کو ختم کر سکتا ہے، اور کیا اس سے مزید انارکی نہیں پھیلے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے وہ غیر مناسب ہے کہ کیا تنہا ان 13 جماعتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف آلریڈی عمران ان کا مقابلہ کر رہا ہے، بلکہ ان کو بری طرح پھڑکا بھی رہا ہے، ان کو ناکوں چنے بھی چبوا رہا ہے، سو وہ تو کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ اور یہ جو موو ہے عمران کی کہ 9 کی 9 سیٹوں پہ خود لڑنا ہے، تو یہ لوگوں کو مزید طاقت دے گا، لوگوں کو مزید موٹیویٹ کرے گا، موبلائز کرے گا، انسپائر کرے گا یہ فیصلہ، اور آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ ہوتا کیا ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی بدتمیزی کرنے کی ہیرا پھیری جو ان کی ساخت میں، ان کے جنم میں موجود ہے، ان کی گھٹی میں ہے، تو پھر اس کے نتائج بھی دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ باقی آپ کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن عوام کی سب سے مقبول جماعت کو ختم کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اس کی ایک مثال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کی بڑی مثالیں ہیں ہماری دنیا میں، حالیہ دنیا میں، کوئی پرانی تاریخ کی بات نہیں کر رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کے کیا کر لیا انہوں نے؟ اس کی بیٹی 2 بار وزیر اعظم بنی۔ اگر وہ اسیسینیشن نہ ہو جاتی بے نظیر بھٹو مرحومہ کی، تیسری بار بھی نواز شریف کا کوئی چانس نہیں تھا، وہی بنتی۔ پھر داماد ان کا آصف علی زرداری، ٹھیک ہے، اب ان کا نواسا بھٹو مرحوم کا، وہ چھوٹی سی عمر میں، از ان 30s probably پلس مائنس 30 ذرا کم یا زیادہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، تو اندازہ لگائیں آپ، یہ مار سکے بھٹو کو موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود، یہ اس کی پالیٹکس کو، اس کی پولیٹیکل پارٹی کو آج بھی سندھ پہ مسلسل حکمران ہے۔ تو عمران کو تو پھر خطہ ہی اور ہو جائے گا، اور شاید اس کا بہت بھیانک رد عمل ہو۔ آپ نے ایناکی کی بات کی ہے، ایناکی شاید لوگ بھول جائیں، اس کے لیے کوئی نیا لفظ ایجاد کرنا پڑے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو کرتے دھرتے ہیں اس ملک کے، ان کو اتنی عقل، اتنا فہم، اتنا شعور ان کے پاس موجود ہے کہ اس حد تک کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اور یہ کیس ہے بھی بڑا بھونڈا۔ عمران سارے کے سارے پیسے باہر رکھ لیتا، وہاں کئی ایون فیلڈ خرید لیتا، اس کا کرکٹ کے زمانے کا ایک اپارٹمنٹ فلیٹ تھا، وہ بیچ بوچ کے اس نے یہ والا کیا ہے، بنی گالا والا، اس کا تو 1 انچ نہیں ہے پورے یورپ، امریکہ یا ویسٹ میں یا کسی بھی ملک میں۔ اس کو منی لانڈرنگ کہنا اور فارن فنڈنگ ایک خاص معنوں میں استعمال کرنا بنیادی طور پہ اپنی تو عقل میں نہیں گھستا، فضول ترین بات۔ آفیشلی تھرو بینک، او بھائی کوئی ٹیٹیاں میٹیاں نہیں، سیدھا سادہ۔ اس میں کوتاہی، غیر ذمہ داری، نااہلی تو ہو سکتی ہے کہ پراپرلی انہوں نے ہینڈل نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، باقی فضول بات۔ اشر رحیم صاحب ہیں جی، بحریہ ٹاؤن لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی آپ کی ویڈیو سے بہت سیکھا، بہت مہربانی جی، میں تو اس قابل نہیں ہوں، بہرحال تھینک یو ویری مچ۔ وہ کہتے ہیں میں ایک پرائمری اسکول کھولنا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں کہ ایسے کون سے بنیادی اصول اپنانے کی ضرورت ہے جن پہ عمل کرتے ہوئے ہم مسلمان قوم کو دنیا کے مقابلے پہ کھڑا کر سکیں۔ اشر رحیم صاحب، آپ کے اندر درد دل ہے، ایک کنسرن ہے، آپ کے سوال سے سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کسی چینل پہ 1 2 4 منٹ میں ایکسپلین کرنے والی بات نہیں، اور اس کی وجہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ذرا نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کتنے درجن مسلمان ملک موجود ہیں، اور دنیا میں ایک بھی مسلمان ملک ایسا نہیں جس کی باقاعدہ کوئی حیثیت ہو۔ وجہ آپ کنٹمپریری ہو ہی نہیں، آپ اس عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہو ہی نہیں، جبکہ مومن کی ایک پہچان بڑی یہ ہے کہ وہ جس عہد میں ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے۔ ہم تو بنیادی کل تک کی بات ہے، شرم بھی نہیں آتی، سیکھتے بھی نہیں، کل تک تصویر حرام، تصویر حرام۔ او بھائی، اب بغیر تصویر بنوائے پاسپورٹ نہیں بنتا، پاسپورٹ اگر نہیں ہوگا تو ویزا بھی نہیں ہوگا، ویزا بھی نہیں ہوگا تو حج عمرہ بھی نہیں کر سکیں۔ بنیادی کانٹرڈکشن ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی۔ ایک ہی ٹائم پہ 3 4 مسجدوں سے اذان آگے پیچھے 10 سیکنڈز کے فرق سے ہو رہی۔ ہمیں بنیادی اپنی معاملات، سائنس اور مذہب کو ہم آپس میں، مادیت اور روحانیت، مجھے رونا آتا ہے ان لوگوں پہ۔ وہ مادہ تمہاری تخلیق ہے، جس نے روح بنائی ہے مادہ بھی اسی نے بنایا ہے۔ وہ جا کے کدھر پہنچ گئے، کھربوں ڈالر لگا کے انہوں نے وہ جو جیمز ٹیلیسکوپ بنائی ہے، اوقات ہیں پورا عالم اسلام ان کی دی ہوئی ایجادات کے گرد گھوم رہے ہیں، وہی گاڑیاں، وہی اسکوٹر، وہی اے سی، وہی کار، وہی موٹر سائیکل، وہی جہاز، وہی لائف سیونگ ڈرگز۔ میں روز یہ بکواس کرتا ہوں، سب کچھ ان کا دیا ہوا، حتیٰ کہ لباس تک۔ تو ایسے حالات میں اس طرح کے سوال کا جواب نہیں ہے، تو اٹ نیڈز اے لاٹ آف ڈسکشنز۔